السلام علیکم ایف ٹی وی کے ویورز، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی محبتوں کا بڑا مقروض ہوں جی۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے آپ سٹوری سنتے ہیں۔ سٹوری کا ہے آج 53 حصہ، اور جیسا کہ جن دوستوں نے ریگولر اس سٹوری کو سنا ہے وہ جانتے ہیں کہ یاقوت جو ہے نا وہ انسانی بستی میں آنے والا جن ہے، جس کی دوستی جو ہے نا کاشی سے ہوگی، اور کاشی نے باقاعدہ یاقوت کے لیے جو ہے نا ایک چلا کیا تھا۔ تو چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں، لیکن معذرت چاہتا ہوں، ایک بات اور کہتا چلوں کہ میں اس کے اندر کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرتا، اور نہ ہی میں کہیں سے یہ پڑھتا ہوں۔ جیسے ہی چونکہ میں ایک سابقہ رائٹر ہوں تو جو کہانی کا کریکٹر پلاٹ میرے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے وہ میں ایز اٹ از آپ لوگوں کے ساتھ بولتا جا رہا ہوتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ دیوسائی کے علاقے میں سرسامہ پہاڑ تھا، جو کہ پورا کا پورا برف سے ڈھکا ہوا تھا، اور اس برف کے پہاڑ کے اندر ایک کھو تھی، جس کھو میں ایک اگھوری بابا نے ہندوؤں کے ایک خاص ہندو دھرم میں ایک جو خاص جادوگر جو ہوتے ہیں یا پاورفل جو شکتیاں والے ہوتے ہیں وہ اگھوری ہوتے ہیں۔ تو اگھوری بابا نے جو ہے نا اپنا ایک تپسیہ کی تھی، اور اس تپسیہ سے انہوں نے اپنی جتنی بھی پاور تھی یا جو بھی انہوں نے وہاں سے لیا تھا وہ ایک کڑے کے اندر ڈال دیا تھا، جسے کٹوا کہتے ہیں۔ اور اس کڑے کے بارے میں بہت سارے سینئر لیول کے جو جادوگر ہیں، کالے علم کے جو ماہر ہیں، وہ اس کے بارے میں جانتے تھے، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس کو حاصل کر سکے۔ لیکن انہوں نے اپنی تمام طاقت جو ہے نا اس کے اندر ڈال کے اسے سرسامہ پہاڑ کے اندر ایک کھو تھی جو اس وقت مکمل برف سے ڈھک چکی تھی، صرف جادوگر یا اگھوری ہی جو ہے نا وہ اپنی پاور کی بیس پہ اس کے اندر آ جا سکتا تھا۔ عام انسان وہاں پہ چونکہ راستہ ہی نہیں تھا تو آ جا نہیں سکتا تھا۔ تو اس لیے اس کٹوے کو یا اس کڑے کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی پاور چاہیے تھی تو وہ جادو کی پاور تھی، یا کوئی جنات میں سے پاورفل جن اس جادوگر کی مدد کرتا اور وہ جا کے اس کو اٹھا کے لے کے آتا۔ غار کے اندر موجود اس ٹائم یاقوت بالکل بے بس پڑا ہوا تھا، اسے لگتا تھا جیسے اسے کسی شیشے کے گلوب کے اندر قید کر دیا گیا ہے، نہ تو وہ اس میں سے باہر جا سکتا اور نہ ہی کوئی اس کے اندر آ سکتا ہے۔ لیکن اس نے خواہ مخواہ زور لگانے، لڑنے جھگڑنے سے اجتناب کیا اور چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اب جب اس کی آواز آئی اور اس آواز میں سے کہا کہ وہ اس کے قبیلے کے سردار سے مل کے آ رہا ہے، تو ایک دفعہ یاقوت کے جو سان تھے وہ خطا ہو گئے، ڈر گیا اور گھبرا گیا۔ اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ، بڑے احترام کے ساتھ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ہمارے قبیلے کے سردار کے ساتھ مل کے آئے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں مل کے ہوں، کیونکہ وہ میرا پرانا جاننے والا ہے، ایک دفعہ چلے کے دوران اس نے میری مدد کی تھی۔ تو انہوں نے کہا، یاقوت کہنے لگا کہ اب جو کوئی بھی ہو ذرا میرے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ بہت زور سے ہنسنے کی آواز آئی کہ تم تو ایسے کہہ رہی ہو کہ جیسے میں تمہارا غلام ہوں، یا تم تو ایسے کہہ رہی ہو کہ جیسے میں تمہارے سامنے تمہارے کہنے پہ آ جاؤں گا، تم فقط ایک عام نارمل سے جن ہو، ٹھیک ہے، جس کے پاس جیسے ایک عام انسان کے پاس طاقت کوئی نہیں ہوتی ہے، اس طرح تمہارے پاس بھی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو تم یہاں پہ تو بڑے بڑے سردار میرے دوست ہیں، تو میں تمہارے کہنے پہ کیسے تمہارے سامنے آ سکتا ہوں؟ میں تو ان کے سامنے کئی دفعہ نہیں جاتا۔ تو یاقوت کہنے لگا کہ مجھے آپ سے کسی اور حوالے سے بات کرنی ہے۔ آپ رملہ سردار سے مل کے آئے ہو۔ جب یاقوت نے یہ کہا کہ رملہ سردار سے مل کے آئے تو دوسری طرف تھوڑی سی خاموشی طاری ہوگی۔ ہاں میں مل کے آیا ہوں، وہ رملہ ہی تھا۔ تو وہ رملہ سردار ہمارے قبیلے کا سردار ہے۔ تو آواز جو کہ یاقوت کو نظر نہیں آ رہا تھا بولنے والا، لیکن آواز آ رہی تھی، اس نے کہا کہ ہاں میں رملہ سے ہی مل کے آیا، اور رملہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ تو یاقوت کہنے لگا کہ اگر میں ایک بات کہوں تو مانو گے؟ تو آگے سے پھر ایک دفعہ کہہ لگانے کی آواز ہے کہ ہاں قید میں تو انسان ہو یا جنات اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کیوں نہیں مانوں گا؟ تم بولو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ جس قبیلے کے سردار سے آپ مل کے آ رہے ہو نا، وہ سردار رملہ میرا باپ ہے۔ تو دوسری طرف اچانک ایسے خاموشی ہوگی کہ سوئی پھینکو تو اس کی آواز بھی آنے والی تھی۔ پھر ایک نارمل سی آواز آئی، جیسے بندہ کچھ سوچ رہا ہو کہ تو تم رملہ کے بیٹے ہو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم رملہ کے بیٹے ہو؟ تو یاقوت کہنے لگا کہ میرے پاس یہی ثبوت ہے کہ رملہ کے 109 بیٹے ہیں۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو دوسری طرف سے آواز ہے، سچ میں تم رملہ کے بیٹے ہو؟ مجھے یقین ہوا چلا ہے، لیکن تم نے پہلے اپنے بارے میں کیوں نہیں بتایا، اور مجھے کیوں نہیں پتا کہ تم اس کے بیٹے ہو؟ تو یاقوت نے کہا کہ اس لیے میں نے نہیں بتایا کہ تم نے پوچھا نہیں ہے، تو اب اگر بتا دیے، نشانی بھی دے دی ہے، تو میں
تم رملہ کو میرے بارے میں نہیں بتانا، اب بابا کو میرے بارے میں نہیں بتانا، کیونکہ وہ پہلے مجھ پہ خفا ہیں۔ تو آواز کچھ دیر خاموش رہی، کہنے لگی کہ میں نے اس کو یہ تو نہیں بتایا، بس اس کو میں نے یہ بتایا کہ تمہارے قبیلے کے شریر جن نے جو ہے نا میرے سلطنت کے اندر دخل اندازی کی ہے، اور وہ وہاں تک پہنچا ہے جہاں تک نہ تو کوئی انسان پہنچتا تھا نہ کوئی جن پہنچتا تھا، تو مجھے بتاؤ میں اس کو تمہارے حوالے کروں یا اسے میں خود سزا دوں؟ تو اس نے رملہ نے مجھے یہی کہا ہے کہ تم اس کو خود سزا دو، تو اب میں تمہیں سزا دینا چاہتا ہوں۔ تو یاقوت نے کہا کہ اگر آپ میرے بابا کے دوست ہیں تو اس حساب سے میرے چچا ہوئے، چچا پہلے مجھے کوئی بھی سزا دو کہ میں بابا کی خاطر سزا لینے کو تیار ہوں، لیکن میری بات تو آپ کو سننی پڑے گی۔ چند لمحے خاموشی کے بعد اکوری بابا کی آواز ہے کہ بولو تم کیا کہتے ہو؟ یہ کہہ کے یاقوت نے جب یہ سنا کہ یہ آواز آئی تو یاقوت نے اس کو اپنی پوری سٹوری سنا دی کہ کس طرح وہ قبیلے میں سے نکالا گیا تھا، کس طرح وہ ایک جادوگر کے ہتھے چڑھا، پھر کس طرح اس جادوگر نے اپنے شاگرد کو دے دیا، پھر اس شاگرد کے آگے سے کاشی نے اس کو کس طرح لیا، پھر وہ کاشی کے ساتھ کیسے بنا اور آج کل وہ کیا کہہ رہے۔ تو اکوری کہنے لگا کہ پھر تم نے یہ شرارتیں کیوں کی؟ تو یاقوت نے جواب دیا کہ میں نے شرارتیں نہیں کی، میری ساری شرارتیں بے زر ہوتی تھیں، اور ابھی تو میں کام آ رہا ہوں بہت سارے ایسے لوگوں کے جن کو میری ضرورت ہے، اور مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے، مجھے بابا کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ بابا کو سمجھاؤ کہ وہ مجھے میری سزا معاف کر دے۔ تو پھر اگوری کی آواز ہے کہ اگر وہ تمہاری سزا معاف کر تم واپس قبیلے میں چلے جاؤ گے، پھر تو تمہارے اس دنیا میں کام ہی کوئی نہیں ہے۔ یاقوت چند لمحے کو سوچ میں پڑے، کیونکہ بات حقیقت میں بھی یہی تھی کہ اگر جب اس کا دنیا میں کوئی کام نہیں تھا پھر تو اس کو واپس قبیلے میں جانا پڑنا۔ تو اس نے کہا کہ آپ اگوری چاچا آپ بابا سے بات کرو تو مجھے واپس قبیلے میں بھی الا لے، اور مجھے کچھ اپنی طاقتیں بھی دے دیں۔ یہاں دنیا میں انسانوں کے اندر بہت زیادہ غلاظت آ چکی ہے، ہر انسان دوسرے کو کھا رہا ہے، اور میں اس چیز سے ان لوگوں کو جہاں تک ہو سکے بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور مجھے اس وقت جس انسان کے ساتھ میں ہوں اس کا نام کاشی ہے، اور ہماری دوستی بڑی اچھی بن چکی ہے، اور مجھے اس کی کھلے دل کا مزاج اچھا لگا ہے کہ وہ لوگوں کے کام آتا ہے، تو اس کی وجہ سے میں بھی لوگوں کے کام آتا ہوں۔ گوری چاندلے میں سوچ میں پڑ گیا، اس نے کہا کہ مجھے تمہارے دماغ کے تھرو کاشی کے پاس جانا ہے، میں دیکھ تو سکوں کہ واقعی وہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے کہ تم اس کے کام آ رہے ہو۔ اب یہاں پہ جب یاقوت نے اس کو سوچا تو گھوری اگلے ہی لمحے کاشی کے پاس پہنچ چکا تھا، جو اس ٹائم دنیا سے بے سود سویا ہوا تھا، اور رات کے اس پہر میں گھوری کو کچھ اور شکتیاں بھی نظر آنا شروع ہو چکی تھی، کیونکہ طاقت سے وہ اپنے علم کی طاقت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب اپنے کاشی کے گھر کے ارد گرد نگاہ ماری کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ کاشی کے پاس کوئی شیطانی شکتیاں ہوں یا غلط طاقتیں ہوں جس سے وہ باقی انسانوں کو تنگ کر رہے ہیں، تو اسے لگا کہ آسمان کی طرف کوئی چیز ہے جو بار بار آسمان سے کاشی کے گھر کی طرف آتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے۔ تو اس نے جب غور کیا تو اسے لگا کہ ایک جن ہے اور ایک فیمیل جن ہے جو کاشی کے گھر کے باہر درخت پر باری باری آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن دونوں بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ان کی وجہ سے آسمان پر ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اگوری نے اپنے قد کو لمبا کیا اور وہ ہوا میں تیرتا ہوا ان کے برابر آ چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک سائیڈ سے جو ہے نا ایک کالے رنگ کی لہر آ رہی ہے، جیسے سونامی کی لہر ہوتی ہے۔ اگوری ایک ہی نظر میں پہچان گیا کہ وہ کالے علم کی شکتیاں ہیں، اور وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہی ہیں، کیونکہ اس کے آگے ہی وہ ہانڈی تھی جسے موت کی ہانڈی کہا جاتا ہے، اور وہ ہانڈی کسی وقت آپ سرچ کر کے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ اتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اگوری نے ایک لمحے کے لیے نیچے دیکھا تو اسے کاشی سویا ہوا نظر آیا، ایک لمحے کے لیے اس نے الو کے بیس میں شیرا جن کو دیکھا اور اس کے ساتھ چپٹی ہوئی چھوٹی مخلوق مہا جننی کو دیکھا، تو سوچ میں پڑ گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس نے جیسے ہی اپنی آنکھیں بند کر کے تھوڑا دھیان لگایا تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ کاشی کو مارنے کی سازش ہے، اور دوسرے ہی لمحے اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ شیرا جن اور مہا جنی جو ہے نا وہ اس کالی شکتی کے آگے ٹھہر نہیں سکی، اور اس نے اسے اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ اور اسی لمحے اگوری نے ایک فیصلہ کیا، وہ کاشی کو بچائے گا، کیونکہ یاقوت کچھ بھی تھا اس کے دوست کا بیٹا تھا، اور وہ اس کے کہنے پہ ہی یہاں تک آیا تھا، یا اس کے دھیان پہ یہاں تک آیا تھا، اور کسی جگہ پہ اگوری بابا کا بھی یہ خیال تھا کہ وہ انسانیت کو نقصان دینے کے لیے نہیں کر رہا، جو بھی اس نے حاصل کیا تھا وہ سارے علم کو اس نے کٹوے میں بند کر دیا تھا، اور اسی خیال سے بند کیا تھا کہ اتنا زیادہ علم اگر کوئی انسان یا کوئی چیلا اس کا لینے والا آیا تو وہ لے لے گا، ادروائز وہ اس کے اندر رکھ دے گا، اور جب اس کو حکم آئے گا یا بلاوا آئے گا تو وہ
سرنگوں ہو جائے گا۔ ظاہری بات ہے مرنا تو ہر کسی نے ایک دن ہے، لیکن مرنے سے پہلے جادوئی طاقتوں کا یہ عمل دخل ہوتا ہے کہ آپ مرنے سے پہلے جب تک اپنا علم کسی کو دیتے نہیں ہیں تب تک آپ مر نہیں سکتے یا تکلیف میں رہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، آپ کسی بھی جگہ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگھوری نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کالی شکتی کا پیچھا کرے گا اور اس کو پکڑے گا، لیکن جیسے ہی اس نے لپیٹ میں لیا اور ہانڈی اس نے پھینکی، ہانڈی ایک جھٹکے سے جو ہے نا کاشی کے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اگھوری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور ایک ڈوم، شیشے کے ڈوم کی طرح کا کوئی چیز جو تھی وہ کاشی کے گھر کے چاروں طرف آ گئی۔ ہانڈی اپنی پوری برق رفتاری کے ساتھ اس کے ساتھ ٹکرائی اور ٹکراتے ہی پاش پاش ہو گر پلٹ کر واپس جانے لگی۔ جب ہانڈی پلٹ کر واپس جا رہی تھی ٹکڑوں کی شکل میں اڑتی ہوئی، جیسے بہت سارے پتھر جو ہیں نا وہ ہوا میں اور کوئلے واپس جا رہے ہوں، تو کالی شکتی نے ایک دم سے یوں کیا جیسے وہ ایک کالے رنگ کی دیوار بن گئی اور سارے پتھر اس کے اندر جا کر ٹکرائے۔ اگر وہ اس چیز کو نہیں روکتے تو وہ سیدھا جس جادوگر نے اس کی طرف کالی بابا نے بھیجا تھا تو ساری اسی کی طرف جانے تھے۔ اگھوری نے جب یہ دیکھا تو کالی شکتی نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی ہے لیکن جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگھوری نے آنکھیں بند کی اور اس جو شیشے کی اس نے دیوار سی کاشی کے گھر کی بنائی تھی اس کو چھیڑا نہیں سارا کچھ ہے۔ اور واپس آج کی کہانی میں کھو کی اتنا طرف ہی ہے۔ چل پڑا، اس کے سرسامہ بعد پہاڑ کی کیا کھو ہوا، کی طرف واپس آ کیا گیا۔ یاقوت جن وہاں سے کالی نکل آیا، شکتی جو ہے نا کیا فوراً کاشی سے مارا اپنے گیا، شیرا جن کو اور مہاجنی کو لپیٹا ہوا تھا واپسی کی طرف پلٹی اور سیدھا کالی بابو کے اڈے پہ آ گئی، جہاں پہ کالی بابو جو اس شکست کی وجہ سے ہکا بکا رہ گیا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ آخر کون سی طاقت ہے۔ وہاں وہ خوش بھی تھا کہ چلو دو جن تو اس کے قبضے میں آ گئے نا۔ اگھوری جیسے ہی غار میں پہنچا اس نے کہا کہ یاقوت مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہارے ساتھ کوئی 2 جن اور بھی تھے؟ تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو یاقوت نے کہا کہ ہاں جی تھے، وہ دونوں میرے بڑے پیارے دوست ہیں۔ تو اگھوری بابا نے کہا کہ وہاں پہ کوئی ایک طاقت اور بھی ہے، وہ چونکہ میرے حساب سے میرے برابر کی تو نہیں ہے لیکن اس کی پیڑھی ٹائٹ ہے اور اس نے جو ہے نا وہاں پہ اس طرح سے حملہ کیا ہے۔ تو یاقوت ایک دم سے گھبرا گیا، کھڑا ہو کہنے لگا کہ مجھے اس کو بچانا ہے، مجھے پلیز جانے دیں، اگر آپ اور نہیں بھی دینا چاہتے نہ دینا دیں، مجھے اب طاقت نہیں دیں لیکن مجھے جانے دیں، کیونکہ وہ مخلص دوست ہے میرا اور اس نے ہر برے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے اور آج مجھے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے مارا گیا یا قید ہو گیا تو وہ وجہ میں ہی ہوں گا، اور یہ ساری زندگی ہر وقت ہر دفعہ میرے ماتھے پہ ایک کلنک آتا ہے کہ میں صحیح نہیں ہوں، میں صحیح نہیں ہوں، لیکن مجھے اب دوستی میں مجھے صحیح رہنا ہے۔ اس بات پر اگھوری بابا زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن اس طرح جا کے کیا کرو گے؟ وہ تمہیں بہت زیادہ ستائے گا اور تم سے زیادہ طاقتور ہے، اگر تمہیں بھی اس نے قبضے میں لے لیا تو یہ سن کر چند لمحے کے لیے جو یاقوت تھا وہ خاموش ہو گیا کہ واقعی یہ بات تو سچ تھی، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اگھوری بابا نے کہا کہ جانے سے پہلے اگر میں تمہیں کچھ دوں تو کیا تم لے جاؤ گے؟ تو یاقوت نے کہا کہ مجھے کچھ نہ کچھ تو دیں، نہ بھی دیں تو میں آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں چچا جی۔ جب اس نے چچا جی کہا تو اگھوری بابا مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ آج جو ہے نا تم نے مجھے پیار سے چچا جی کہا ہے تو میں تمہارے کام آؤں گا، ضرور آؤں گا، اور اس کے لیے تمہیں بس تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ یاقوت تیزی سے ہلنے جلنے جیسے بے چین ہو کے کہنے لگا کہ میں انتظار نہیں کر سکتا، وہ ہو سکتا ہے شیرا کو یا مہا کو کوئی نقصان دے دے یا کاشی کو کوئی نقصان دے دے۔ تو بابا کہنے لگے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم مضبوط دل رکھو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ یہ جب یاقوت یہ سن کے خاموش ہو گیا اور اب اس کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا، کیا کرتا، وہ ڈوم کے اندر تھا، نکل تو سکنا نہیں تھا۔ اس سے آگے کیا ہوا، کیا اگھوری بابا نے اسے کوئی طاقت دی، کیا یاقوت شیرا اور مہا کو چھڑوا پایا، کیا یاقوت کاشی کی جان بچا پایا؟ اگلی قسط 53 کی طرف چلیں گے اور انشاءاللہ یہ 53 قسط ہے، 52 قسط ہے، 53 کی طرف چلیں گے اور ایک سسپینس اور طاقت اور حیرت انگیز دنیا میں لے کے جا رہے ہیں آپ کو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چلتا ہوں، اللہ حافظ۔